الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بیان کیا تھا. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا بیان کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردے نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے وہ مردے نہیں ہیں بلکہ زندے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہداء زندے ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ تمہیں چلتے پھرتے اور کھاتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن وہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کو زبان سے مردہ نہ کہو، اس آیت میں فرمایا کہ زبان پر لانا تو درکنار، کبھی دل میں گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ گمان کرے وہ قرآن کریم کا منکر ہے، اور جو قرآن کریم کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی واسطے شاعر نے کہا ہے کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یاد رکھو ماتم ہمیشہ مردوں کا ہوا کرتا ہے، اور یہ تو زندہ ہیں، اور ان کی زندگی ہماری زندگیوں کے مقابلے میں بدرجہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اسی واسطے ہم اہل سنت و جماعت ان کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ ماتم تو مردوں کا ہوا کرتا ہے، زندوں کا کوئی ماتم نہیں کیا کرتا۔ دیکھو سب لوگ جانتے ہیں کہ جان کے مقابلے میں مال افضل اور اعلیٰ چیز ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ مال کے مقابلے میں جان اعلیٰ اور افضل چیز ہے، اور جان کے مقابلے میں مال ایک ادنا چیز ہے۔ اور یہ دستور ہے، یہ اصول ہے کہ اعلیٰ پر ادنا کو قربان کر دیا جاتا ہے، چونکہ جان اعلیٰ ہے اور مال ادنا ہے۔ اسی واسطے جب جان پر بن جاتی ہے تو پھر مال کو نہیں دیکھا جاتا، مال کو بے دریغ خرچ کر دیا جاتا ہے، بلکہ کتنا بھی مال پڑا ہوا ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال کے مقابلے میں جان اعلیٰ اور افضل چیز ہے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر مال دیا جائے تو اللہ ایک کے بدلے کتنے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت، جب اس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ نکالتا ہے، وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابلا، 7 بال، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ، ایک دانے سے نکلے 7 بال اور ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنے کر دے، 1400 کر دے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا جائے جو ادنا چیز ہے تو اللہ ایک کے بدلے 700 دے دے، اور جس کو چاہے 1400 دے دے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں جان قربان کی جائے جو اعلیٰ چیز ہے تو کیا اللہ جان کے بدلے جان بھی نہیں دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ جان کے بدلے جان بھی نہ دے تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا کہ جس نے ادنا چیز دی اس کو تو اللہ نے ایک کے بدلے 700 یا 1400 دے دیے، اور جس نے اعلیٰ چیز اور افضل چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی سے ہی محروم کر دیا، تو یہ تو انصاف نہ ہوا۔ یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلیٰ چیز یعنی جان قربان کرتے ہیں، زندگی نثار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اعلیٰ، ایسی بالا، ایسی بلند زندگی عطا فرماتا ہے کہ اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری راہ میں فانی زندگی قربان کر دو اور باقی زندگی لے لو، وہ زندگی قربان کر دو جو چند روزہ زندگی ہے، اور وہ زندگی لے لو جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ وہ زندگی قربان کر دو جس زندگی کے ساتھ ہزاروں غم اور ہزاروں فکر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ زندگی لے لو جس کے ساتھ کوئی غم اور فکر نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں مسرتیں اور خوشیاں ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے حیات جاوید حاصل کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان اللہ والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، یہ سودا ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والا، مومن بیچنے والے، اللہ تعالیٰ نے کیا خریدا اور مومنوں نے کیا بیچا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ تو مومنوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو بیچ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ان کو خرید لیا۔ ذرا غور کیجئے، مومنوں نے جو جان دی وہ تو اللہ کی ہی دی ہوئی تھی، اور جو مال دیا وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا تھا۔ تو مومنوں نے جو کچھ دیا وہ تو پہلے ہی اللہ کا مال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی،
دائمی عیش کا گھر عطا فرمایا۔ اسی واسطے بڑے بڑے حضرات اس شہادت کی تمنا اور آرزو کرتے تھے کہ یہ جان جس نے دی ہے اسی کی راہ میں اس کے نام پر قربان ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے سودا کیا، جان دے دی، اور صرف اپنی جان نہیں دی۔ آپ ان آنے والی تقریروں میں سنیں گے کہ اپنا خاندان شہید کروا دیا، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اپنی جان بھی دے دی، اور اتنی بڑی قربانی دے کر وہ درجہ اور مرتبہ حاصل کیا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا توجہ کرو، امام عالی مقام کی شہادت کی خبر اللہ نے اس امام عالی مقام کی شہادت کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دے دی تھی جبکہ امام حسین ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھی اور سرکار اپنے نور نظر لختے جگر امام حسین سے پیار کر رہے تھے، ان کا منہ چومتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ اچانک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اشکبار دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ پر نثار ہو جاؤں، ابھی ابھی آپ اپنے اس فرزند سے پیار کر رہے تھے اور اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، تو رونے کا، اشکبار ہونے کا کیا سبب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ان امتی ستقتلبنی ھذا، بے شک ان قریب میری امت کے لوگ میرے اس فرزند کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، اور جس مقام پر میرے اس فرزند نے جام شہادت نوش کرنا ہے، جبریل امین وہاں کی سرخ رنگ کی مٹی بھی میرے پاس لائے ہیں۔ اس مضمون کی متعدد حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی تھی جبکہ امام علی مقام ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر دے دی تھی تو امام علی مقام کی شہادت یقینی تھی، کیونکہ اگر ان کی شہادت نہ ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر غلط ہو جاتی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کبھی غلط ہو نہیں سکتی، لہذا امام علی مقام کی شہادت یقینی تھی، اور جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسباب پیدا ہو گئے۔ 60 ہجری رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
انتقال فرمایا اور یہ یزید تخت نشین ہوا۔ ایک بات کرتا، صحیح بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے چند نوجوان جو بے وقوف ہوں گے، نادان ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان قریش کے چند نوجوان جو بد عقل ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، وہ اس قسم کے کام کریں گے جو میری امت کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنیں گے، یعنی وہ ہلاکت اور تباہی کی بنیاد رکھ دیں گے اور آگے پھر تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو جاری رہے گا۔ تو یہ چند نادان لڑکے میری امت کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنیں گے۔ سرکار نے یہ بھی فرما دیا کہ ان بد عقل لونڈوں کی حکومت اور عمارت کا دور 60 ہجری سے شروع ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا فرمایا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے، اعوذ باللہ من سنت 60 و عمارت الصبیان۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے۔ صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ 60 ہجری کے آنے سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، 60 ہجری میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ تو میرے دوستو 60 ہجری میں ہی یزید تخت نشین ہوا، اور حضور نے یزید کا نام لے کر بھی بتا دیا تھا کہ سب سے پہلا شخص جو میرے طریقے کو بدلے گا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا یزید۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ فرما دیا تھا، سرکار کی نگاہ نبوت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔ چنانچہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے تخت نشین ہوتے ہی مدینہ طیبہ میں عامل بھیجا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے گورنر ولید بن عتبہ تھے، اور ان کا وزیر اعظم مروان بن حکم تھا۔ یزید نے مدینہ طیبہ میں عامل بھیجا اور گورنر کو لکھا کہ حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کو بلا کر بیعت لو اور ان کو کسی صورت میں نہ چھوڑو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک اور اگر انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دو۔ یزید نے گورنر کوفہ ولید بن عتبہ کے نام یہ پیغام بھیجا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں یہ بڑی ہستیاں ہیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو بھی میرے واسطے میدان ہموار ہو جائے گا،
ان کے بیعت کر لینے کے بعد کوئی شخص میری بیعت کا انکار نہیں کرے گا، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو قتل کر دینے کے بعد بھی میرے واسطے میدان صاف ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو انکار کرنے پر نہیں چھوڑا گیا تو ہمیں کب چھوڑا جائے گا؟ تو پھر لوگ ڈرتے ہوئے بیعت کر لیں گے۔ بہر صورت اس نے یہ سمجھا کہ سب سے پہلے ان بزرگ ہستیوں سے اگر بیعت لے لی جائے تو پھر میری حکومت کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس جب یہ پیغام آیا تو انہوں نے ان حضرات کو بلا بھیجا۔ اتفاق سے یہ تین حضرات، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تینوں مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر تھے۔ جب ان تینوں کے پاس قاصد پہنچا اور اس نے گورنر کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے قاصد سے کہہ دیا کہ تم چلو اور ہم حاضر ہونے کے لیے سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں وقت مل گیا تو ہم گورنر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ قاصد واپس چلا گیا۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اس وقت گورنر صاحب کسی سے ملتے نہیں اور یہ دفتر کا ٹائم بھی نہیں، تو انہوں نے جو اس وقت ہمیں بلایا ہے تو اس کا کیا سبب ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس نے بیعت طلب کی ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میرا بھی بالکل یہی خیال ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ جائیے اور سوچئے کیا کرنا ہے۔ میرا جہاں تک تعلق ہے میں تو یہاں سے ہجرت کر کے مکے چلا جاتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر گھر آئے اور اسی وقت ہجرت کر کے مکے روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی قاصد کو ٹال دیا اور وہ بھی گورنر کے پاس نہیں گئے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابو بکر بھی نہیں گئے۔ امام علی مقام گورنر کے پاس چلے گئے اور چند نوجوان ساتھ لے گئے اور ان کو باہر بٹھا دیا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ اندر آ جانا۔ آپ کے ساتھ جو گئے تھے وہ باہر بیٹھ گئے اور آپ اندر چلے گئے۔ گورنر نے یزید کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اس کے بعد فرمایا جہاں تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے وہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا گورنر صاحب آپ نے مجھ اکیلے کو بلا لیا ہے اور آپ مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہیں، یہ مجھ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ باہر نکلیے، سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیجئے، سب سے بیعت طلب کیجئے، پھر میں بھی سب کے ساتھ ہوں۔ مجھ اکیلے کو بلا کر اس طرح بیعت طلب کرنا، اس کا کیا مطلب؟ میرے جیسا شخص اس طرح چھپ کر اکیلا بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ گورنر نے کہا جناب یزید کا حکم تو یہ آیا ہے کہ اگر آپ انکار کریں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے بلکہ قتل کر دیا جائے، مگر میں تو ایسی گستاخی نہیں کر سکتا،
البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس انکار کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے انجام دیکھا ہوا ہے۔ گورنر نے آپ کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ امام علی مقام واپس آ گئے، واپس آ کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا، عزیز و اقارب کو جمع کیا اور صورت حالات سے آگاہ کیا۔ فرمایا اب مدینے میں رہنا دشوار نظر آتا ہے۔ آج گورنر نے رعایت کی ہے، یہ رعایت کب تک چلے گی؟ کل پھر بلائیں گے، پرسوں پھر بلائیں گے، اور اگر ہم انکار کریں گے تو یقیناً ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہو سکتا ہے ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں، کیونکہ مکہ حرم ہے، جائے امن ہے، اور حرم کی حد کے اندر بلا وجہ کسی مسلمان کا خون بہانا حرام اور ممنوع ہے۔ آپ کے عزیز و اقارب نے کہا کہ آپ جس طرف امام علی مقام نے اپنے عزیز و اقارب کے سامنے جب یہ فرمایا، یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں مکے چلے جانا چاہیے کیونکہ مکہ حرم ہے، جائے امن ہے، تو سب نے لبیک کہا، اور سب نے کہا کہ حضرت جس طرح آپ فرمائیں ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، سامان باندھو، ہم آج رات ہی یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، گھر والوں نے تیاری شروع کر دی، سامان باندھ لیا۔ شام کے وقت امام علی مقام اپنے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوئے۔ امام علی مقام اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے، سلام کرنے کے لیے اور اجازت لینے کے لیے۔ شاعر اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، میں قرباں ہے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہماری بے کسی
درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہے کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا تصور کرو وہ مدینہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، جہاں آپ نے بچپن گزارا تھا، جہاں جوانی کے ایام گزارے تھے، وہ مدینہ جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ مدینہ جس مدینے میں آپ کے نانا جان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور تھا، وہ مدینہ جس مدینے میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا آرام کرتی تھی، جس مدینے میں آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبی آرام فرما تھے، وہ مدینہ جو آپ کو بہت ہی پیارا اور عزیز تھا، اب اس مدینے کو چھوڑ رہے تھے، اب اس مدینے سے جدا ہو رہے تھے، اس مدینے سے نکل رہے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ وہ وقت آپ کے لیے کیسا وقت تھا۔ ایک وقت وہ تھا جبکہ آپ کے جد امجد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور آج ایسا وقت آ گیا کہ نواسہ رسول کو مدینے سے ہجرت کر کے مکے جانا پڑ گیا۔ آپ نانا جان کے روضہ انور پر حاضری دے کر والدہ ماجدہ کی قبر انور پر گئے، جنت البقیع شریف میں گئے، وہاں حاضری دی، اپنی اماں جان کو سلام کیا اور اجازت مانگی۔ اسی طرح آپ جبل احد شریف پر تشریف لے گئے، مختصر اپنے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی، اور حاضری دے کر سلام کر کے آپ رات کے وقت مدینہ طیبہ سے نکلے۔ آپ نے حسرت بھری نگاہوں سے مدینے کو دیکھا اور کہا، اے مدینہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، تو مجھے بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن میں کیا کروں، اب میرا تجھ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب میں تجھ میں نہیں رہ سکتا، میں انشاءاللہ العزیز پھر آؤں گا کیونکہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آپ کے تصورات کا تو یہ عالم تھا کہ میں واپس مدینے میں آؤں گا، مگر تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ اے فرزند رسول، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے مدینے سے جا رہا ہے، اب تو نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے اور کربلا کو بسانا ہے۔ امام علی مقام جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو شاعر کہتا ہے، ہاں نگاہ غور سے دیکھے گروہ مومنی، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین، آسماں ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغن شاہ پر روح الامین، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے مدینہ کی نظر افروز گلیو السلام، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو الوداع،
اے مدینے کی نظر افروز گلیوں الوداع۔ امام علی مقام سفر کر کے منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو مکے والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، کیونکہ ان کو اطلاعیں پہنچ چکی تھی کہ امام علی مقام مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر تشریف لا رہے۔ مکے والوں نے استقبال کیا، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ روز آپ کی خدمت میں لوگ آتے جاتے تھے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے۔ لوگوں نے بڑے ادب اور بڑے نیاز کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب یہاں سے کہیں آگے جانے کا ارادہ نہ فرمائیے، یہیں رہیے، ہم سب آپ کے خدام ہیں، ہم سب آپ کے خدمتگار ہیں، ہماری جانیں ہمارا مال سب کچھ آپ پر نثار ہے، آپ یہیں تشریف رکھیے اور یہاں سے کسی اور جگہ جانے کی کوشش نہ فرمائیے، ارادہ نہ فرمائیے گا۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک چھوڑنا پڑا، مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہمیں آپ کی زیارت اور آپ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں کوفے سے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، سلطنت اسلامیہ بڑی وسیع تھی، تو صرف کوفے سے خطوط کیوں آنے لگے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں چھوٹے بڑے 40 ملک فتح ہو چکے تھے، تو پھر کوفے سے آپ کی خدمت میں خطوط اور وفود کیوں آنے شروع ہوئے؟ پے در پے خطوط آنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں 150 خط آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان حالات میں جبکہ ریل گاڑیاں نہیں تھیں، بسیں کاریں وغیرہ نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، ڈاک کا آج کل کی طرح بڑا معقول انتظام نہیں تھا کہ دوسرے تیسرے روز دور دراز خط پہنچ جائے۔ اس زمانے میں دستی خطوط پہنچتے تھے، قاصد خط لے کر جاتے تھے اور ان کے لیے سواری ہوتی تھی اونٹ گھوڑے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوفے سے 150 خط کا آ جانا کوئی معمولی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ صرف کوفے سے خطوط کیوں آئے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے
اپنے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ دارالسلطنت کوفے کو بنا لیا تھا. آپ مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفے میں لے گئے تھے. جب آپ کی حکومت کوفے میں چلی گئی، آپ کی حکومت کے افراد کوفے میں چلے گئے اور کوفہ دارالسلطنت بن گیا، تو آپ کے جتنے محب تھے وہ بھی ادھر ادھر سے سمٹ سمٹا کر کوفے میں جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تھے. تو جب حضرت علی کوفے چلے گئے تو آپ کے محب بھی کثیر تعداد میں وہاں چلے گئے، تو گویا کوفہ حضرت علی کے محبوں کا مرکز بن گیا تھا. اس واسطے اہل کوفہ نے خطوط لکھے، اور ان خطوط میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم آپ کے باپ کی جماعت ہیں، ہم محبان علی اور شیعان علی ہیں، ہم آپ کے والد ماجد کو ماننے والے ہیں، اور آپ کے والد ماجد کے بعد ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے. اس واسطے آپ یہاں کوفے میں تشریف لائیں، ہم آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امام مانیں گے اور اپنی جانیں اور اپنا مال آپ پر نثار کریں گے. پے در پے خطوط آنے شروع ہو گئے، وفود بھی آئے، انہوں نے ملاقات بھی کی، حالات سے آگاہ کیا. امام علی مقام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے بڑا مخلصانہ مشورہ دیا کہ اے فرزند رسول، آپ کوفیوں پر ہرگز اعتماد نہ کیجیے. انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ان کی زبانوں پر کچھ ہے، ان کے دلوں میں کچھ ہے. تو آپ کوفے جانے کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیے، آپ یہیں تشریف رکھیے، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، ہم سب آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہماری جانیں اور ہمارا مال آپ پر نثار ہے. امام علی مقام صحابہ کرام کے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، بڑی قدر فرماتے تھے. مگر کوفیوں نے اپنے خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ حضرت اگر آپ تشریف نہ لائے اور آپ نے ہماری دستگیری نہ کی تو یہ یاد رکھیے کہ دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعت کو رائج کیا جا رہا ہے. وہ نقشہ جو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس کو خلفائے راشدین نے قائم رکھا تھا، وہ نقشہ مٹایا جا رہا ہے. اگر آپ تشریف نہ لائے تو پھر ہم منتشر افراد تو حکومت کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے، ہم بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے. تو پھر یاد رکھیے ہماری بیعت کا وبال اور بوجھ بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا. تو آپ ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری آواز پر لبیک فرمائیں اور اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت فرمائیں اور کوفے تشریف لے آئیں. امام علی مقام کے پیش نظر اب یہ بات تھی کہ اگر میں نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا اور میدان میں نہ آیا، حق و صداقت کی آواز کو بلند نہ کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خود ہی مسلمانوں کو جابروں اور ظالموں کے حوالے کر رہا ہوں. تو حق و صداقت کی خاطر مجھے میدان میں آ جانا چاہیے اور حق کی آواز کو بلند کر دینا چاہیے.
اور ان لوگوں کی دستگیری کرنی چاہیے جو مجھے بلا رہے ہیں اور جان مال قربان کرنے کا یقین دلا رہے ہیں۔ اگر میں ان کے کہنے پر نہ گیا اور دین کا نظام درہم برہم ہو گیا اور کل قیامت کے دن میرے نانا جان نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ اے میرے فرزند، جس دین کی خاطر میں نے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھر کھائے تھے، نہایت نامناسب کلمات سنے تھے، جس دین کی خاطر میں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا تھا، جس دین کی خاطر میں نے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروائے، جس دین کی خاطر میں نے اور میرے اصحاب نے لرزا دینے والی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی تھیں، اس دین کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا، اس دین کا نقشہ بگاڑا جا رہا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیرا ساتھ دینے کے واسطے تیار تھے، تجھ پر جان مال قربان کرنے کے واسطے تیار تھے، تو تو نے ان کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہا اور دین اسلام کی حفاظت کے واسطے میدان میں کیوں نہ آیا اور اپنی قربانی کیوں نہ پیش کی؟ تو پھر میں نانا جان کو کیا جواب دوں؟ امام علی مقام اسی کشمکش میں تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انہی دنوں میں امام علی مقام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفے ضرور جاؤں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو بڑے بڑے صحابہ کو پتہ چلا، وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کوفے جانے کا ارادہ فرما لیا ہے، تو خدا کے لیے کوفے نہ جائیے اور کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس لیے روکا تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام درست نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ جو شخص بھی تاریخ کی کتابیں پڑھے گا، احادیث پر نظر دوڑائے گا، اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو یہی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کا روکنا اس واسطے نہیں تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام غلط تھا، بلکہ وہ اس واسطے روکتے تھے کہ ان کے نزدیک اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی کے پیش نظر آپ کو روکتے تھے کہ آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں اور کوفے جانے کا ارادہ نہ فرمائیں، کیونکہ یہ کوفی آج جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کل اس پر ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ امام علی مقام کے پیش نظر صحابہ کرام کے اس مشورے کی بھی بڑی اہمیت تھی، اور ادھر سے جو خطوط کا تانتا بندھا ہوا تھا اور انہوں نے جو باتیں لکھی تھی وہ باتیں بھی آپ کے پیش نظر تھیں۔ مختصر یہ کہ آپ نے یہ طے فرمایا کہ پہلے کسی معتبر شخص کو بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، اگر حالات تسلی بخشوں، اطمینان بخشوں تو پھر جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور بلا کر صورت حالات بتا کر یہ حکم دیا کہ آپ کوفے جائیں اور کوفے جا کر حالات کا بچشم خود مطالعہ کریں، جائزہ لیں اور پھر مجھے لکھیں۔ اگر حالات تسلی بخشو اور کوفے والے واقعی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ جو دعوتیں دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس سلسلے میں اگر وہ مخلص ہوں
تو پھر مجھے لکھنا، تمہارا خط آنے پر میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات تسلی بخش نہ ہوں تو آپ بھی واپس آ جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام علی مقام کے حکم پر کوفے جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ جب وہ کوفے جانے کے واسطے تیار ہوئے تو ان کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں نے بھی عرض کیا کہ ابا جان ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے، ہم آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت امام مسلم نے اپنے ان پیارے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام، امام مسلم منزلیں طے کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کوفے میں پہنچے۔ اہل کوفہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی ان رؤساء میں سے تھا جو کوفہ میں رئیس لوگ تھے اور جو امام علی مقام کو بلانے میں پیش تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ آپ اسی کے گھر میں فروکش ہوئے، اسی کے گھر میں آپ نے رہائش فرمائی۔ اہل کوفہ کو جب معلوم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور بیعت کرنے لگے۔ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کے بیعت کرتے تھے کہ ہم جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑے سے عرصے میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور ابھی بیعت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بڑی عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، گھر گھر دعوت ہو رہی تھی اور لوگ اس قدر عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ حضرت امام مسلم ان کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر۔ امام علی مقام نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب اور اپنا قائم مقام بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کے حقوق کا خیال کرو۔ یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے اور ان کا خط آنے پر میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں مسلموں نے، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی۔ موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی۔ لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل و حیدر کو، بلایا جانب
کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ امام مسلم نے کوفیوں کے حالات دیکھ کر اور متاثر ہو کر امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ میرے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور ابھی بیعت کرنے والوں کی تعداد میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیے اور ان لوگوں کی دستگیری فرمائیے۔ یہ لوگ آپ سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی دستگیری کرنی لازم اور ضروری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ادھر تو قاصد خط لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں کی تھی، کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی۔ تو کوفے میں 2 آدمی تھے جو یزید کے بڑے حامی تھے، انہوں نے یزید کو سارے حالات لکھ بھیجے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن مسلم اور دوسرے کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ انہوں نے یزید کو لکھا کہ تو خواب غفلت میں ہے اور یہاں تیرے خلاف بڑا زبردست محاذ قائم ہو رہا ہے۔ حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل یہاں پہنچ چکے ہیں اور بیعت ہو رہی ہے، ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی ہے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اگر تو نے بڑی جلدی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا تو یقین جان لے کہ یہ عراق تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اسی عراق سے وہ طوفان اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ یہاں سے وہ سیلاب آئے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ تو اگر تو اپنی اور اپنی حکومت کی سلامتی چاہتا ہے تو بڑی جلدی کوئی بڑا سخت قدم اٹھا، ورنہ تو بھی خطرے میں ہے اور تیرا اقتدار بھی خطرے میں ہے۔ جب یزید کے پاس یہ خط پہنچے، یزید کو کوفے کے حالات کی خبر ہوئی تو وہ بڑے تیش میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی کابینہ کو بلایا، اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، ورنہ عراق میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی ایسے جابر اور سخت آدمی کو مقرر کرنا چاہیے جو کسی کی پرواہ نہ کرے اور حالات پر قابو پا لے، کسی چھوٹے بڑے کی روح رعایت نہ کرے، تب یہ عراق بچ سکتا ہے، ورنہ کسی صورت میں عراق نہیں بچ سکتا۔ اگر تو نے کوئی ایسا آدمی وہاں بھیجا جس کے دل میں ان کا ادب اور احترام ہوگا تو وہ پھر صحیح کارروائی نہیں کر سکے گا، ان کے خلاف بڑا سخت قدم نہیں اٹھا سکے گا، اور جب تک سخت قدم نہ اٹھایا جائے گا کامیابی مشکل ہے۔ تو کسی ایسے آدمی کو مقرر کرنا چاہیے جو بڑا سخت اور بڑا جابر ہو، وہ بغیر کسی روح رعایت کے وہاں جا کر لوگوں کو گرفتار کر لے اور اپنی دانائی کے ساتھ حالات پر قابو پا لے۔ غور کیا گیا کہ ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے۔
تو میں بتا یہ رہا تھا کہ صرف کوفے سے خطوط کیوں آئے. یہ بات آپ یاد رکھیے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ تھا. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ، دارالسلطنت کوفے کو بنا لیا تھا. آپ مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفے میں لے گئے تھے. جب آپ کی حکومت کوفے میں چلی گئی، آپ کی حکومت کے افراد کوفے میں چلے گئے اور کوفہ دارالسلطنت بن گیا، تو آپ کے جتنے محب تھے وہ بھی ادھر ادھر سے سمٹ سمٹا کر کوفے میں جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تھے. تو جب حضرت علی کوفے چلے گئے تو آپ کے محب بھی کثیر تعداد میں وہاں چلے گئے، تو گویا کوفہ حضرت علی کے محبوں کا مرکز بن گیا تھا. اس واسطے اہل کوفہ نے خطوط لکھے، اور ان خطوط میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم آپ کے باپ کی جماعت ہیں، ہم محبان علی اور شیعان علی ہیں، ہم آپ کے والد ماجد کو ماننے والے ہیں، اور آپ کے والد ماجد کے بعد ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے. اس واسطے آپ یہاں کوفے میں تشریف لائیں، ہم آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امام مانیں گے اور اپنی جانیں اور اپنا مال آپ پر نثار کریں گے. پے در پے خطوط آنے شروع ہو گئے. وفود بھی آئے، انہوں نے ملاقات بھی کی، حالات سے آگاہ کیا. امام علی مقام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے بڑا مخلصانہ مشورہ دیا کہ اے فرزند رسول، آپ کوفیوں پر ہرگز اعتماد نہ کیجیے. انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ان کی زبانوں پر کچھ ہے، ان کے دلوں میں کچھ ہے. تو آپ کوفے جانے کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیے، آپ یہیں تشریف رکھیے، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، ہم سب آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہماری جانیں اور ہمارا مال آپ پر نثار ہے. امام علی مقام صحابہ کرام کے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، بڑی قدر فرماتے تھے. مگر کوفیوں نے اپنے خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ حضرت اگر آپ تشریف نہ لائے اور آپ نے ہماری دستگیری نہ کی تو یہ یاد رکھیے کہ دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعت کو رائج کیا جا رہا ہے. وہ نقشہ جو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس کو خلفائے راشدین نے قائم رکھا تھا، وہ نقشہ مٹایا جا رہا ہے. اگر آپ تشریف نہ لائے تو پھر ہم منتشر افراد تو حکومت کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے، ہم بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے. تو پھر یاد رکھیے ہماری بیعت کا وبال اور بوجھ بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا. تو آپ ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری آواز پر لبیک فرمائیں اور اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت فرمائیں اور کوفے تشریف لے آئیں. امام علی مقام کے پیش نظر اب یہ بات تھی کہ اگر میں نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا
اور میدان میں نہ آیا، حق و صداقت کی آواز کو بلند نہ کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خود ہی مسلمانوں کو جابروں اور ظالموں کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو حق و صداقت کی خاطر مجھے میدان میں آ جانا چاہیے اور حق کی آواز کو بلند کر دینا چاہیے اور ان لوگوں کی دستگیری کرنی چاہیے جو مجھے بلا رہے ہیں اور جان مال قربان کرنے کا یقین دلا رہے ہیں۔ اگر میں ان کے کہنے پر نہ گیا اور دین کا نظام درہم برہم ہو گیا اور کل قیامت کے دن میرے نانا جان نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ اے میرے فرزند، جس دین کی خاطر میں نے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھر کھائے تھے، نہایت نامناسب کلمات سنے تھے، جس دین کی خاطر میں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا تھا، جس دین کی خاطر میں نے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروائے، جس دین کی خاطر میں نے اور میرے اصحاب نے لرزا دینے والی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی تھیں، اس دین کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا، اس دین کا نقشہ بگاڑا جا رہا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیرا ساتھ دینے کے واسطے تیار تھے، تجھ پر جان مال قربان کرنے کے واسطے تیار تھے، تو تو نے ان کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہا اور دین اسلام کی حفاظت کے واسطے میدان میں کیوں نہ آیا اور اپنی قربانی کیوں نہ پیش کی؟ تو پھر میں نانا جان کو کیا جواب دوں؟ امام علی مقام اسی کشمکش میں تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انہی دنوں میں امام علی مقام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفے ضرور جاؤں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو بڑے بڑے صحابہ کو پتہ چلا، وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کوفے جانے کا ارادہ فرما لیا ہے، تو خدا کے لیے کوفے نہ جائیے اور کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس لیے روکا تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام درست نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ جو شخص بھی تاریخ کی کتابیں پڑھے گا، احادیث پر نظر دوڑائے گا، اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو یہی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کا روکنا اس واسطے نہیں تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام غلط تھا، بلکہ وہ اس واسطے روکتے تھے کہ ان کے نزدیک اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی کے پیش نظر آپ کو روکتے تھے کہ آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں اور کوفے جانے کا ارادہ نہ فرمائیں، کیونکہ یہ کوفی آج جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کل اس پر ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ امام علی مقام کے پیش نظر صحابہ کرام کے اس مشورے کی بھی بڑی اہمیت تھی، اور ادھر سے جو خطوط کا تانتا بندھا ہوا تھا اور انہوں نے جو باتیں لکھی تھی وہ باتیں بھی آپ کے پیش نظر تھی۔ مختصر یہ کہ آپ نے یہ طے فرمایا کہ پہلے کسی معتبر شخص کو بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، اگر حالات تسلی بخشوں، اطمینان بخشوں تو پھر جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور بلا کر صورت حالات بتا کر یہ حکم دیا
کہ آپ کوفے جائیں اور کوفے جا کر حالات کا بچشم خود مطالعہ کریں، جائزہ لیں اور پھر مجھے لکھیں۔ اگر حالات تسلی بخش ہو اور کوفے والے واقعی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ جو دعوتیں دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس سلسلے میں اگر وہ مخلص ہوں تو پھر مجھے لکھنا، تمہارا خط آنے پر میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات تسلی بخش نہ ہوں تو آپ بھی واپس آ جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما امام علی مقام کے حکم پر کوفے جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ جب وہ کوفے جانے کے واسطے تیار ہوئے تو ان کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں نے بھی عرض کیا کہ ابا جان مجھے بھی ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے، ہم آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت امام مسلم نے اپنے ان پیارے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام، امام مسلم منزلیں طے کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کوفے میں پہنچے۔ اہل کوفہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی ان رؤساء میں سے تھا جو کوفہ میں رئیس لوگ تھے اور جو امام علی مقام کو بلانے میں پیش تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ آپ اسی کے گھر میں فروکش ہوئے، اسی کے گھر میں آپ نے رہائش فرمائی۔ اہل کوفہ کو جب معلوم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور بیعت کرنے لگے۔ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کے بیعت کرتے تھے کہ ہم جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑے سے عرصے میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور ابھی بیعت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بڑی عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، گھر گھر دعوت ہو رہی تھی اور لوگ اس قدر عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ حضرت امام مسلم ان کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کیا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر۔ امام علی مقام نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب اور اپنا قائم مقام بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کے حقوق کا خیال کرو۔ یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے اور ان کا خط آنے پر میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں مسلموں نے، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی،
جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل و حیدر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ امام مسلم نے کوفیوں کے حالات دیکھ کر اور متاثر ہو کر امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ میرے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کر لی، اور ابھی بیعت کرنے والوں کی تعداد میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیے اور ان لوگوں کی دستگیری فرمائیے۔ یہ لوگ آپ سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی دستگیری کرنی لازم اور ضروری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ادھر تو قاصد خط لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں کی تھی، کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی۔ تو کوفے میں 2 آدمی تھے جو یزید کے بڑے حامی تھے، انہوں نے یزید کو سارے حالات لکھ بھیجے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن مسلم اور دوسرے کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ انہوں نے یزید کو لکھا کہ تو خواب غفلت میں ہے اور یہاں تیرے خلاف بڑا زبردست محاذ قائم ہو رہا ہے۔ حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل یہاں پہنچ چکے ہیں اور بیعت ہو رہی ہے، ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی ہے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اگر تو نے بڑی جلدی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا تو یقین جان لے کہ یہ عراق تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اسی عراق سے وہ طوفان اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ یہاں سے وہ سیلاب آئے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ تو اگر تو اپنی اور اپنی حکومت کی سلامتی چاہتا ہے